حاضرین جمعہ، آج دنیا کے اندر ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ جماعت، ایک وہ گروہ جو اپنے آپ کو اسلام کے پیروکار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے مطیع و فرمانبردار کہتے ہیں، جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، جن کا ایمان یوم آخرت پر ہوتا ہے، ان کی حالت، ان کی کنڈیشن ہے کہ وہ جس اللہ پر، جس رب پر، جس معبود پر ایمان رکھتا ہے، اس رب سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسان اپنے رب سے دن بدن جیسے جیسے دنیا ترقی پذیر ہوتی جا رہی ہے، لوگ اپنے آپ کو ترقی میں شمار کرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے زمانے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ اللہ رب العالمین سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، اپنے رب کو بھلا رہے ہیں، اور جس رب پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس رب کے دین یعنی دین اسلام سے بھی اپنے آپ کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انتقضت عُرْوَةً، کہ اسلام کے کچھ کڑا ہے، یعنی کچھ رینگ ہیں، یعنی وہ آسانی سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک گول دائرہ ہے، اور انسان اپنی ترقیات کے اعتبار سے، اپنے عروج کے اعتبار سے اس گول کو توڑتا چلا جاتا ہے، اس کڑے کو توڑتا چلا جاتا ہے، اور اسلام کا سب سے آخری کا کڑا جو ہوتا ہے وہ اس حدیث میں الصلاۃ یعنی نماز کو کہا گیا ہے۔ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ انسان اس کڑے کو بھی توڑ دے گا اور اس سے بھی پار کر جائے گا۔ آج اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہم اسلام کے کسی نہ کسی کڑے کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ انہی اسلام کے کڑاؤں میں سے، دائروں میں سے ایک دائرہ جسے ہم آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے بندے شمار کرنے کے باوجود اور اپنے آپ کو اسلام کے فالوور کہنے کے باوجود اس کڑے کو توڑ رکھا ہے اور دن بہ دن اس کو توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میری مراد آلت موسیقی کا یوز کرنا اور اسے گھروں میں یہ بڑھاوا دینا یا سماج میں بڑھاوا دینا، یہ ساری چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کے جو دائرے ہیں، اسلام کے جو باؤنڈریز ہیں، اسلام کا جو ہدف ہے، اگر ہم اس دائرے سے پار کر جائیں گے، اپنے آپ کو اس دائرے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، تو اسلام اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک انسان کی فطرت یہ ہے
کہ وہ رب کریم کی جس رب کی وہ مخلوق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، جسے اس نے ہر چیز مہیا کیا ہے، زندگی کے تمام تر ترقیات اسی کی منشا اور اسی کے ارادے اور اسی کے چاہنے پر ہوتا ہے۔ اس رب کے حدود کو، اس رب کے باؤنڈریز کو اگر ہم نے پار کیا، اس رب کے کلام کو اگر ہم نے ٹھکرایا، تو ہم میں سے سب سے بڑا ظالم وہی شخص ہوگا جس نے ایسا کام انجام دیا ہوگا، جس نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو ٹھکرایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، کہ جس شخص نے بھی اللہ رب العالمین کے حدود کو پار کرنے کی، پھلانگنے کی کوشش کی یا پھلانگا، اللہ رب العالمین کے حدود کو پار کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ظالموں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی شریعت کو نہ ماننا، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینا، یا اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہوئے اس کو کرنا، یا اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا اور اس کو نہ کرنا، یہ ساری چیزیں حلال و حرام کرنے کے اختیارات صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسان اس بات کو اپنے اختیار میں لیتا ہے اور آج دیکھا جاتا ہے، بولنا نہیں چاہیے، لیکن جس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اس ٹاپک کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ آج ایسے سماج میں ایسے بڑے اور ایسے علماء کرام بھی موجود ہیں جس کو اس چیز کو حلال تک تصور کر لیتے ہیں، یا تو اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، یا تو پھر ایسے کھل کر وہ بول نہیں پاتے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یا تو ایک وہ بولنے والے شخص جو آپ کو قرآن و سنت کی باتوں سے آگاہ کریں گے، وہ کسی کے اندر میں ہوتا ہے، اور اس کے جس کے اندر میں ہوتا ہے، یا یہ محراب و منبر جس کے قبضے قدرت میں ہوتی ہے، وہاں سے یہ آواز بلند کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے متولیان یا وہاں کے ذمہ داران اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ایسی باتیں کی جائیں جو ان کے خلاف ہوں، یا ایسی باتیں بولا جائیں جو ان کے پکش میں نہ ہو، یا ایسی باتیں نہ کی جائیں جو سماج کو، سماج کی خوشیوں کو، سماج جس کو اچھا سمجھتا ہو اس کے خلاف ہو۔ ایسے ہی ریزن کی وجہ سے آج بہت سے علماء یا جو سیکولر پسند لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں آئے ہیں، عیش و عشرت کرنے کے لیے آئے ہیں، ایسے لوگ اس حرام کردہ چیزوں کو بھی حلال کرنے پر یا تو جان بوجھ کر کرتے ہیں، یا تو یہ پیٹ جو انسان کو بھوکا مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس پیٹ کے خاطر انسان اپنے آپ کو خاموش رکھ لیتا ہے کہ انسان اگر ہم نے اس بات کی آواز کو بلند کیا، ہم نے اس قرآن و سنت کی یہ بات بلند کی، تو پھر ہمارے پیٹ بھوکے مر جائے گا، ہمیں بھوکے جینا پڑے گا۔ اس وجہ سے وہ اپنے زبان کو روک لیتا ہے، اپنے زبان کو خاموش کر لیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا تھا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی حدوں کو پار کرے گا، جو شخص اللہ رب العالمین کی فرمودات کو ٹھکرا کر اپنی منمانی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا، یا جہاں پہ اللہ رب العالمین کی آواز کو بلند کی جانی چاہیے تھی، جہاں سے اللہ رب العالمین کے جو منع کردہ چیزیں ہیں وہاں سے روکنے کی کوششیں کی جانی چاہیے تھی، لیکن وہاں سے روکنے کی کوششیں کرنے کے بجائے وہاں سے علی اعلام یہ تصور کیا جانا لگا کہ یہ چیزیں سماج کے لیے، یہ خوشیوں کے لیے، سماج کو لبھانے کے لیے، سماج کو پسند ہے، اس لیے ایسی چیزیں کرنا حلال ہو جاتا ہے، یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایسی لوگ ظالم ہیں. آج دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آلات موسیقی کو یوز کرنا یا گانے بجانا، اس چیز کو حرام تصور کرنا تو دور کی بات، حلال تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دل کو لبھانے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دل کو اچھا لگتا ہے. یا اسی طریقے سے اگر اس کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کے خلاف نہیں سن سکتے. ہمیں جو پسند ہے اس کے مطابق. آج اس میں محراب سے، اس ممبران سے بھی ایسی آوازیں اور ایسے طریقے کو پسند کیا جاتا ہے جو ہمارے کانوں کو اچھا لگے، جو ہمیں سننے کو اچھا لگے. ایسی آواز کو پسند کی جاتی ہے. ایسے علماء یا ایسے وقتا یا ایسے مقررین کو پسند نہیں کیا جاتا جس کی آواز نہ ہو، جو سریلی آواز میں خطا نہ دے سکے یا جو آپ کو سمجھا نہ سکے، جو آپ کے کانوں میں برا محسوس ہو، جس کی آواز میٹھی نہ ہو، اس کی باتیں سننے کو ہم ناپسند کرتے ہیں. ان کو ہم محراب و منبر کا امام نہیں بنا سکتے، ان کو ہم خطبہ کے طور پر نہیں جان پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں گانا سننے کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں سریلی آواز سننے کو عادت ہو گئی ہے. اور ایسی عادتیں ہمیں اللہ رب العالمین سے غافل کر دیتی ہے. جب انسان کے کانوں میں گانے کی عادت لگ جاتی ہے، گنگنانے والوں کی عادت لگ جاتی ہے، تو پھر ایسے صورت میں اللہ رب العالمین سے وہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم میٹھی آواز کو پسند کرنے والے ہیں، ہم ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں جسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے دل کو بہت پہلا دیتا ہے، جسے لگتا ہے. آج اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ موبائل وغیرہ میں آپ ہر بچے سے لے کر بڑے تک وہ ٹک ٹاک یا اسی طریقے سے جو سیریز آتی ہیں یا ریلز آتے ہیں اس کو سننا پسند کرتے ہیں. یا اگر دین کے نام پر پروگرام بھی کیا جاتا ہے تو ایسے مقررین کو سنا جاتا ہے، ایسے خطیب کو سنا جاتا ہے جو خطیب سریلی آواز میں گانے کے طرز پر یا گنگنانے کے طرز پر آپ کے سامنے بات رکھ سکے. ایسے جب عادت بن جاتی ہے تو پھر ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، پھر ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. پھر کتاب و سنت کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، پھر قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، قرآن کی تلاوت ہمیں اچھی نہیں لگتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث میں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں. لہو الحدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لہو الحدیث میں صحابہ کرام میں سے ایک بڑے صحابی جو محدثین بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور صحابیوں میں سے بڑے صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، ان سے جب اس آیت کے بارے میں استفسار کیا گیا، پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے، لہو الحدیث کا مطلب کیا ہے، تو صحابی رسول نے بیان کیا لہو الحدیث سے مراد الغنا ہے، یعنی گانا ہے. اور گانا سننا یا سنانا ایسے اعمال کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتے ہیں، دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، دین اسلام کو بھول جاتے ہیں، ان کے حدود کو پار کر دیتے ہیں، ان کے حدود ان کے سامنے نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود کے علاوہ عبداللہ بن عباس یہ ایسے صحابی رسول ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے حقدار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ انہیں علم میں زیادتی عطا فرما، اسی طریقے سے اسلام کی سمجھ عطا فرما. اور ساتھ میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائے تھے اللہم فقہہ فی الدین. اور ایسے شخص جو مفسرین کے
के माने में शुमार किए जाते हैं। और सहाबा इकराम में सबसे ज्यादा कुरान की तफसीर जानने वाले अगर किसी शख्स को कहा जाता है तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कहा जाता है। वो शख्स इसकी तफसीर बयान करते हुए इनको वाज़ेह करते हुए कहते हैं कि इससे मुराद गाना बजाना है या गाने के आलात हैं जिसे इंसान खरीदता है और उसमें लग जाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी उनसे छूट जाती है। आज यही चीज हो रहा है कि हम गाने को बिल्कुल हराम तो दूर की बात उनको हलाल तस्वुर करते हैं और उनको हम खुद भी सुनते हैं और अपने समाज के लोगों को सुनाते भी हैं। इसी तरीके से अपने बच्चों को उसके आदी भी बनाते हैं। और ये आयत करीमा ऐसी चीजों की हराम होने की वाज़ेह दलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर गाने बजाने को हराम करार दिया है या ऐसे आलात को यूज करने से हराम करार दिया है। और इस हदीस में लफ्ज़ हदीस से मुराद वो चीज भी है कि इंसान चाहे गाने बजाने के आला खरीदे या गाने गाने वाली औरतों के सामने जाकर अपनी पैसा लुटाकर औरतों की गाना देखे या स्क्रीन पर मोबाइल पर या टीवी चैनलों में अपने स्क्रीन के सामने बैठकर गाने सुने या ऐसी औरतों को देखें जो गाने गा रही हो या एक्टिंग कर रही हो। आज खुले तौर पर मैं ये बात यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात पहुंच सके किसी इदारे में किसी तालीम की गाह में तो वो बात पहुंचा दी जाए कि बहुत सारे उलमाए किराम या दीनी मदारिस वाले या इसी तरीके से स्कूल या फंक्शन के नाम पर स्कूल के प्रोग्राम के नाम पर जवान जवान बच्चियों को एक्शन के नाम पर डांस करवाते हैं, गाने बजवाते हैं, म्यूजिक के सामने नचवाते हैं। ये सारी चीजें ये लफ्ज़ुल हदीस में शामिल हैं और लफ्ज़ुल हदीस से मुराद ये सारी चीजें हैं। और ये चीजें हम और आप करते हैं, अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, अपने आप को ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, हमारा ईमान हमारा भरोसा हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है, हमें यौम आखिरत पर भी ईमान है, हमें कल मरने के बाद जिंदा भी होना है, हमें अल्लाह के सामने हुजूरी भी देनी है। ये सारी बातें हम कहते हैं, ये सारी बातें एक्सेप्ट करते हैं, उसके बावजूद भी हम ये सारे काम अंजाम देते हैं। मेलों में मार्केटों में या कहीं ऐसे अड्डा में जाकर हम औरतों को बुलाते हैं, उनसे गाना बुलवाते हैं, उनके सामने म्यूजिक चला देते हैं, वो डांस करती हैं, वहां पैसा लुटाते हैं। ये सारी चीजें लफ्ज़ुल हदीस में हैं और ये सारी चीजें हराम है इस आयत की बुनियाद पर। इसलिए हमें और आपको ये सोचना होगा कि आखिर हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। अगर हम वाकई माने में मुसलमान हैं, वाकई माने में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुखी व फरमाबरदार हैं, तो फिर ये गाने के आलात ये मौसीकी हमारे घरों में क्यों आ गई, ये गाने के आलात हमारे घरों में क्यों हैं, या इसी तरीके से इसको हम क्यों पसंद कर रहे हैं। कुरान करीम की तिलावत हमारे सामने होने लगे तो हमें खलबली मच जाती है, हमारे दिलो दिमाग उभारने लगते हैं, हमारे दिलो दिमाग काम करना छोड़ देता है, हम वहां से उठ के चले जाते हैं या इसी तरीके से उसे बंद कर देते हैं। मस्जिद में आने की हमें जरूरत नहीं होती, क्यों यहाँ पे काल अल्लाह काल रसूल की बातें होंगी। अगर कोई खतीब आपके सामने आ जाए, आपके दरवाजे में आ जाए, कोई दीन की तबलीग करने वाले आपके घर के सामने आकर तिलावत कलामुल्लाह फरमाने लगे तो आपको परेशानी होने लगती है, आपको अपने बिजनेस नजर आने लगता है, आपको अपनी खेती नजर आने लगती है। लेकिन उसी खेती में उसी बिजनेस को छोड़कर उसी अपने कारोबार को छोड़कर जब गाने में हम मशगूल हो जाते हैं, अपने कारोबार को छोड़कर अपने ऑफिसों को छोड़कर जब थिएटर में चले 3 घंटा बिता देते हैं, 2.5 घंटा बिता देते हैं, रात वो गाने बजाने वाली औरतों के सामने बैठे रह जाते हैं, तब हमें खेतों की परवाह नहीं होती, तब हमें अपने बिजनेस की परवाह नहीं होती, तब हमें आराम की परवाह नहीं होती। लेकिन एक मुकर्रर एक खतीब जो दीन की बात करने के लिए आपके सामने आए हो, जो दीन की बात आपको सुनाए, काल अल्लाह काल रसूल की बातें आपके सामने रखें, उनके सामने आपको ये सारी चीजें नजर आने लगती है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है, ये हम रब को खुश करने वाले
والے کام کرتے ہیں، ایسے ہمارا رب ہمیں خوش نہیں کرے ہو جائے گا، ایسے ہمیں جنت نصیب نہیں ہو جائے گی۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی قسم صرف یہ کرنے سے جنت میں نہیں چلے جائیں گے، صرف زبانی بولنے سے جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کو کام وہ کرنا ہوگا جو رب کو پسند ہوگا، جو آپ کے خالق کو پسند ہوگا۔ اگر آپ کے رب کو ناپسند والا کام آپ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، یقیناً آپ کبھی جنت کے مستحق جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ اور وہ آخرت کی بات ہے، دنیا کے اندر آپ کے ساتھ ایسی حالتیں کی جائیں گی کہ آپ تعصب کریں گے۔ حدیث رسول ہیں اور آیت کریمہ اس بات پر موجود ہیں، آگے اسی آیت کریمہ میں جس میں گانے بجانے یا گانے بجانے والے کو سننے کو حرام قرار دیا ہے، اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا لم يسمعها كأنها في أذنه وقرا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا دین کی باتیں کی جاتی ہیں تو ایسے کچھ ایسی قوم آئیں گی، ایک جماعت ایک گروہ آئیں گی، یستحلون الحر، جو زنے کو حلال سمجھیں گی، بدکاریوں کو حلال سمجھیں گی۔ آج اپنے سماج میں، اپنے مسلم سوسائٹی میں تاک کر دیکھیں اپنے نظروں سے کہ اس زنے کو بدکاریوں کو حلال سمجھا گیا یا نہیں سمجھا گیا ہے۔ بات کہیں گے بری لگے گی۔ آج ہندوستان میں یا بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی بستی مسلمانوں کا ہو، اس بستی میں جا کر دیکھیے کہ مسلمان کی بستی ہے نام کے، کیا وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں؟ کیا وہاں یہ چیزیں جس کی پیشی گوئی اللہ کے رسول نے کی ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا تھا لیکن اسے حلال سمجھ لیا جائے گا، یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں؟ کون ایسی بستی ہے جہاں کے لوگ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بدکاریاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں زنا نہیں ہے، کھلے طور پر یہاں زنا کیا جاتا ہے، کھلے طور پر یہاں بدکاریاں کی جاتی ہیں، کھلے طور پر دعوت دی جاتی ہے زنے کی، بدکاریوں کے اڈے کھولے جاتے ہیں ہر جگہ۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، ہم کہنے کو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں جہاں خالص مسلمانوں کی بستی کہا جاتا ہے، جہاں خالص مسلمانوں کی آبادی کہی جاتی ہے، وہاں کی حالت یہ ہے کہ وہاں ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو ایسے کھلے طور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ زنا نہیں ہے، یہ بدکاری نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہم نے پردے کے تعلق سے بات کیا تھا اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ان کی کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی، وہ واضح کروں گا انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو، اور مزید واضح کروں گا کہ زنا صرف یہ نہیں کہ کھلے طور پر ایک عورت اور مرد آپس میں مل جائے اور بدکاری انجام دے، یہی صرف زنا نہیں ہے۔ زنا کی کئی کیٹیگریاں ہیں اور کئی قسمیں ہیں زنا کی، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سماج اور مسلم سوسائٹی میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مرد و عورت کا ملنے کا مرحلہ تو بہت لاسٹ میں آتا ہے، بہت بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے ہم بدکاری انجام دے دیتے ہیں۔ وہ راستہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے اور ہر مسلم سماج میں وہ راستہ اختیار کیا گیا ہے جس سے یہ بدکاری تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اسی لیے فرمایا تھا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ راستہ اوپن نہ کرو، وہ راستہ نہ کھولو، وہ دروازہ نہ کھولو جس کے ذریعے سے آپ زنا تک پہنچے، جس کے تھرو آپ بدکاری تک پہنچے۔ آج ہم نے وہ کھلے طور پر رکھا ہے اور اس کے بعد اگر وہ باتیں کہی جائیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، لوگوں کو ایسا پتا لگتا ہے کہ مولانا نے کیا کہہ دیا اور کیوں کہہ دیا ہماری بیٹیوں کے اوپر، کیوں کہہ دیا ہماری عورتوں کے اوپر، ہماری ماں بہنوں کو لگتا ہے کہ کیوں ہم پر ایسی باتیں کہہ دی۔ ہم اپنے اسلام کے دعوے بھرتے ہیں
اور ہمیں اسلام کی باتیں بتائی جائیں تو ہمیں برا لگتا ہے. یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ. ایسے طور پر مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین اور عذاب علیم کا اللہ رب العالمین نے وعید سنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ زنا کو حلال قرار دے گا، اس کو جائز سمجھے گا جیسے آج سماج میں سمجھا جا رہا ہے. والحریر اور ریشمی کپڑے پہننے کو حلال سمجھیں گے جو کہ مردوں کے لیے حرام تھا. آج ہم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ریشمی کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے المعازف، میرے ٹاپک کا جو پوائنٹ ہے یہ المعازف، گانے بجانے والی عورتوں کو پسند کریں گے، حلال قرار دیں گے. اور معازف، گانے بجانے والی عورتیں، چاہے آپ آف لائن سامنے بیٹھ کر انہیں سنیں دیکھیں یا چاہے اسکرین میں موبائلز کے، ٹی وی کے چینلز کے اسکرین پہ دیکھیں، بات برابر ہے. اور یہ ساری چیزیں آج ہمارے یہاں ذرہ برابر برائی نہیں مانی جاتی ہیں. ایک وقت تھا کہ اس چیز کو، بلکہ اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا برا سمجھا جاتا تھا. لیکن آج ہم ماں باپ بھائی بہن ایک ساتھ بیٹھ کے ناچنے والی کو دیکھتے ہیں، ننگے ناچ نچانے والے کو سامنے رکھ کر، چاہے وہ آف لائن میں ہو، کہیں میلوں میں تھیٹر لگا ہو، وہاں بچوں کو ساتھ میں لے جاتے ہیں، اپنے پورے گھر کی فیملی کو ساتھ میں لے جاتے ہیں اور وزٹنگ کرواتے ہیں، دکھاتے ہیں. اپنے گھروں میں موبائل کی اسکرین میں اپنے گھروں میں چینل لگا رکھے ہیں اور طرح طرح کی چینل لگا رکھے ہیں. اور اس میں سے جو آتا ہے ماں باپ بھائی بہن، جوان ہو چھوٹے ہو نابالغ ہو، سب ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ خوشی، یہ دل کو لبھانے کی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حلال سمجھ رہے ہیں. یہ حلال سب کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم نے حلال قرار دیا ہے. اور یہ پیشن گوئیاں ثابت ہو رہی ہیں، بات بہت بری لگتی ہیں. اور جب اس طریقے کی بات علماء کرام کرتے ہیں تو یا تو ان کو ممبر سے اتار دیا جاتا ہے، یا تو ان کو اس مسجد سے نکال دیا جاتا ہے، یا اس جگہ سے نکال دیا جاتا ہے جہاں پہ یہ بات علماء کرام رکھی ہو. یہ بہت بری لگتی ہے آپ کو. لیکن جو عالم اللہ سے ڈرتا ہو، جس عالم کا اللہ پر بھروسہ ہو، جو یہ تصور کرتا ہو کہ رزق کا مالک اللہ ہے، جو یہ تصور عقیدہ رکھتا ہو کہ رزق کا مالک اللہ ہے، چاہے وہ کم دے یا زیادہ دے وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ عالم کبھی اپنے ایمان کا سودا کسی انسان کو خوش کرنے یا کسی کمیٹی کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. آج آپ دیکھیں گے بے شمار جگہ ایسی ہیں کہ جب امام صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو راستہ دکھا دیا جاتا ہے، ان کو راستہ دکھا دیا جاتا ہے. اگر راستہ دکھانے کی طاقت نہیں ہوتی، کوئی امام کوئی خطیب حق بات بول دیا ہو اور انہیں راستہ دکھانے کی طاقت نہیں ہوتی تو دوسرے طریقے سے دوسرے اینگل اختیار کرتے ہیں اور پھر امام کو پریشان کرنا شروع کرتے ہیں کہ امام خود ہی سے چلے جائیں یا یہاں کے ٹیچر خود ہی سے چلے جائیں. ایسے اینگل اختیار کرتے ہیں کہ وہ خطیب، وہ عالم، وہ مجبور ہو کر جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور جب اسلام کی بات ہمارے پاس رکھ دی جائے، ہماری غلطیاں ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دی جائے تو ہم اس انسان کا برا ہو جاتا ہے. پر وہ انسان ان کے نظر میں سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ برا انسان ہوتا ہے.
اور اس سے برا کوئی نہیں ہوتا، اور اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا کیا، ان کو اس جگہ پہ رہنے دینا پسند نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، نہ یہ رزق آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ کسی عالم کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رزق اگر کوئی عالم دین کھاتا ہے، کسی کے یہاں پہ بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، کہیں کا رہنے والا کہیں آ کے کھاتا ہے، تو یہ آپ کا احسان نہیں کھاتا وہ۔ یہ بات اپنے کان کھول کر سن لیجئے سارے، اور جہاں تک میری یہ بات پہنچتی ہو وہاں تک پہنچا دیا جائے کہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ کسی امام کو یا کسی عالم دین کو ہم تنخواہ دیتے ہیں یا سیلری دیتے ہیں یا ہم اسے کھانا کھلاتے ہیں تو یہ ہمارا احسان ہے، یہ ہمارا کھاتا ہے، یہ ہمارا پیسہ لیتا ہے، واللہ یہ اگر آپ نے خیال رکھا ہے، اپنے ذہن میں بات رکھا ہے، تو یہ نکال دیجئے، یہ آپ کا حصے سے نہیں لیتا۔ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے اختیار کر رکھا ہے کہ کس کو کہاں کتنا دینا ہے، کس کو کہاں کتنا دینا اور کیسے دینا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کس کو کہاں دینا ہے اس کا بھید دیتا ہے۔ یہ ان کا حق تھا جو وہاں پہ آیا ہے، اس لیے ہمیں یہ خیال کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم فلاں عالم کو دے رہے ہیں تو یہ ہم اپنے جیب سے دے رہے ہیں، اس لیے ہمارے مطابق یہ بات کریں۔ یہ سیلری دے رہے ہیں تو یہ آپ کا غلام نہیں ہو گیا کہ وہ آپ کے پسند کی بات کریں گے۔ آپ اگر رات کو دن کہیں گے تو وہ دن کہے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر سورج کو چاند کہیں گے تو ایک عالم سے آپ کہیں گے کہ یہ سورج کو چاند کہہ دے، نہیں ہو سکتا، وہ کتمان علم میں شمار نہیں ہو سکتا۔ وہ حق بولے گا، اس کی ذمہ داری ہے، وہ حق بولے گا، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، آپ کو برا لگے چاہے اچھا لگے، اس کی ذمہ داری ہے حق بولنے کی۔ ہاں وہ علماء جو اس بات کا یقین نہیں ہے، جس کو اس بات کا فکر نہیں ہے کہ رزق کا مالک کون ہے، جانتے ہوئے بھی ان کو بھروسہ نہیں ہے، وہ حق کو چھپا لیتا ہے، ایسے علماء کے لیے اللہ رب العالمین نے سوئے یہ ایسے عالم ہیں جو سوء علماء کہا گیا ہے، برا علماء کہا گیا ہے، محدثین کے الفاظ میں وہ ایسے علماء کو کہا گیا جو کتمان علم کرتے ہیں، جو کتمان علم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے حق سننے کی عادت بھی ڈالنی ہے اور حق بولنے کی اجازت بھی دینی ہے، جو حق ہے وہ بولے۔ تو آج معاذ ہمارا مین پوائنٹ ہے جو کہ آج عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، لا یشربن الناس، کہ لوگ قریب ایسے ہوں گے میری امت میں سے جو الخمر کے شراب کو حلال قرار دیں گے، شراب پیئیں گے، ان کا نام الگ رکھ دیا جائے گا، یسمونہا بغیر اسمہا، ان کے نام کو بدل دیا جائے گا جو اس کا نام نہیں ہوگا، نام چینج کر کے وہ شراب نوشی کریں گے، حرام ہوگا لیکن وہ نام چینج کر دیں گے، کہیں گے شراب نہیں ہے۔ آج یہ چیزیں عام ہیں، لوگ بیئر پیتے کہتے ہیں جوس ہے، فلوٹ سے خراب ہوتا ہے، شراب ہے، لیکن اس کو ہم نے جوس بنا لیا ہے، نام چینج کر لیے۔ میں آپ کو ایک مثال، سمپل سی مثال سے سمجھانا چاہوں گا، بات لمبی ہو رہی ہے، ختم کروں گا۔ ایک مرد ہے اور اس مرد کو عورت کا نام دے دیا جائے تو کیا وہ عورت ہو جائے گا کیا مرد ہی رہے گا؟ مرد ہے تو مرد ہی رہے گا، چاہے ان کا نام زینب بھی رکھ دیا جائے یا فاطمہ رکھ دیا جائے، یا کہ کوئی عورت ہے ان کا نام آپ عبد الرحمن یا عبداللہ رکھ دیں تو کیا وہ مرد ہو جائے؟ وہ عورت ہی رہے گا۔ تو شراب کا نام چاہے آپ کچھ بھی رکھ دیں وہ شراب شراب ہی ہے، جوا کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیں جوا جوا ہی ہے، اور ڈانس ناچ گانے ان کا بھی نام آج بدل بدل کے، میں نے کہا تھا نا کہ کتابوں میں
ایکشن کے نام پر جوان بچیوں کو غیر محرموں کے سامنے شو دکھانے کے لیے، اپنے ادارے کی تعریف کروانے کے لیے، اپنے اسکولز کی، مدارس کی لوگوں کے یہاں دکھانے کے لیے جوان بچوں سے ایکشن کرواتے، ایکشن کے نام پر، چاہے آپ ان کا نام ایکشن رکھیں چاہے ڈانس رکھے، بات سے حرکتیں وہی ہو رہی ہیں، ہم نے نام رکھے ایکشن شو، تو اس سے بدلنے والا نہیں، نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا، وہ کام وہی رہتا ہے جو کام پہلے نام کا، اصل نام کا تھا۔ اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں، گانے بجانے، آلات موسیقی، کسی بھی چیز طرح کی ہمارے گھروں میں ہیں یا ہم اس سے ملوث ہیں، ہمیں اگر ایمان ہے اللہ پر، ہمیں اگر یوم آخرت پر ایمان ہے تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔